بھائیو اور بہنوں، یہ چینل نہ ہم نے بنایا ہے اور نہ ہم اس کے چینل کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو یہ چینل بنایا کس نے؟ یہ چینل خود مفتی عبدالواحد قریشی نے بنایا ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر۔ دیکھیے، یہ جو لفظ مفتی ہے، یہ مفتی کا مطلب یہ جو لے کے جاتے ہیں، دیکھیے مفتی کا تو ایک عام مطلب ہے کہ میں فتویٰ دینے والا ہوں۔ اب فتویٰ جو ہے شیطان کا دینے والا ہوں یا اسلام کا دینے والا ہوں، یہ لفظ مفتی میں شامل نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے مفتی، یہ مفتی جو لفظ ہے، مفتی کے آگے مفتی اسلام بول کے نہیں ہے، مفتی شیطان بول کے نہیں ہے، لیکن مفتی کامن لفظ ہے۔ یہ جو بات کریں گے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کا مفتی ہے یا اسلام کا مفتی ہے، آپ کو خود سمجھنا ہے۔ تو چلیے آئیے ہم آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم ثبوت کو پرو نہیں رہے ہیں، نہ ہم ثبوت کو بنا رہے ہیں۔ ہم ثبوت ان کی جو زندگی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو شائع کیا ہے، لوگوں کے سامنے بتایا ہے، اسی کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے ان کے سارے جو لنک ہے، دیکھیے فیس بک پہ بھی لنک ہے ان کا مفتی عبدالواحد، اور یوٹیوب پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اب چلیے آئیے اصل سوال کی طرف چلتے ہیں کہ امتحان میں 100% کامیاب کا وظیفہ، یعنی کہ اچھا یہاں پر کون سا امتحان، دیکھیے یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کون سے امتحان میں کا وظیفہ ہے یہ، یعنی کہ یہ کون سے امتحان کا وظیفہ ہے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ دنیا کے امتحان کے وظیفے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے دنیا کو ایک امتحان بتایا، اور دنیا کے امتحان میں انصاف کرنے کو امتحان بتایا، اور انصاف کرنے میں جمے رہنے میں وظیفہ بتایا کہ آپ کو انصاف کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اللہ کا نام، وظیفہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو، اور اللہ کے سے دعا کرنے کے الفاظ کو وظیفہ کہتے ہیں، بلکہ شرکی الفاظ کو وظیفہ نہیں کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ اب وظیفے کے نام پہ آپ شرکی الفاظ بولو گے تو وہ آپ تو شیطان کے پجاری ہو گئے۔ تو اب چلیے آئیے دیکھتے ہیں ان کے امتحان۔ دیکھیں امتحان میں 100% کامیابی کا وظیفہ، اب کون سا امتحان بھائی؟ کالج کا امتحان، اسکول کا امتحان؟ یہ اسکول کا طریقہ بنایا کس نے؟ یہ کالج کا طریقہ بنایا کس نے؟ یہ یونیورسٹی کا طریقہ بنایا کس نے؟ یہ جو ایج فیکٹر ہے، ایج فیکٹر کو پھنسایا کس نے؟ دیکھیں جو پہلے تو جو ایجوکیشن ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کے لیے کم سے کم پہلے 3 علم ضروری ہے۔ پہلے کتنے؟ 3 علم پہلے ضروری ہے ایک مسلمان کو۔ ایک اللہ کے رسول کی کتاب، اللہ کے رسول کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی کون سی ہے؟ جو حدیث کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اللہ کے رسول کے خاندان کی، یعنی خاندان کون ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کی زندگی روایت میں، روایت کی کتابوں میں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کم سے کم جو مسلمان یہ 3 علم سیکھے وہ مسلمان ہے، اور یہ 3 علم نہ سیکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے آپ وظیفہ کس کو دے رہے ہیں؟ اب جو لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں ان کو تو وظیفہ پڑھنا چاہیے یہ 3 علم سیکھنے کے لیے۔ اب علم کے نام پر شیطان کی چیزیں سیکھنے کے لیے وظیفہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ اچھا پہلے یہ علم سیکھے، اس کے بعد دوسرا علم سیکھے۔ دیکھیں روزی روٹی کا علم سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یعنی کہ جنگ کے دوران روزی روٹی کے علم کو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرشمائی ہے۔ جنگوں میں، جنگ کے دوران یعنی کہ لڑائی کے دوران یا پھر برتری کے دوران اگر آپ کے پاس کوئی حصہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے پیسے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے پیسے نہیں مانگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہنر ہے وہ ہنر آپ ہمارے مسلمانوں کو سکھا دیجئے، آپ رہا ہو جائیں گے۔ دیکھیں روزی روٹی کے علم کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کتنا زور دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا جو لفظ اگزام ہے یہ اسکول کالج کے لیے ہے، اور اسکول کالج کا نظام کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں اسکول کے جو کتابیں ہیں، پاکستان کی اسکول کے کتابیں، دیکھیں یہاں پر میں ہندوستان کے
اسکول کی کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں، جو 60 ملک مسلم نیشنز ہے، جس میں مسلم میجورٹی ہے، جس میں مسلمان ڈیسیشن لیتے ہیں، وہاں پر تو بھئی نان مسلم آپ کے اوپر کچھ زبردستی نہیں کر رہے ہیں نا. وہاں کی کتابوں میں شرک سکھایا جاتا ہے، قرآن کو کیسے انکار کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، حدیث پہ عمل کیسے نہیں کرنا وہ سکھایا جاتا ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات کرے تو اسے قتل کیسا کرنا یہ سکھایا جاتا ہے. اب ان یعنی کہ اللہ کے رسول کی دشمنوں کی چیزیں وہاں پر سکھائی جاتی ہے. آپ اللہ کے رسول سے دشمنی کیسے کریں، آپ اللہ سے دشمنی کیسے کریں. اب آپ حیران ہوں گے، یہ جو بندہ ہے جو اپنے آپ کو مفتی عبد الواحد قریشی کہہ رہا ہے، دیکھیں اپنے آپ کو قریشی بھی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. اپنے آپ کو پھر نسبت اللہ کے رسول کے خاندان سے بھی لے رہا ہے، پھر اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بھی بتا رہا ہے، جبکہ اسلام کا ٹھیکیدار صرف اور صرف ایک ہے، جو آخری پیغمبر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے ساتھ سب مل کر کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ ٹھیکیدار ہیں صرف، اور ان کی ٹھیکیداری کے الفاظ سارے مجموعوں کے طور پہ، ثبوت کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں ہیں. آج پوری 40,000 روایتوں کی کتاب آپ کے موبائل میں ہے، اور آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ. اور یہ جو چور، لچا، کمینہ، کتا، شیطانی جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بتا رہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں لے جا رہا ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے خاندان کی نسبت بتا رہا ہے، اور پھر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ بھیا جو شیطانی علم سکھایا جاتا ہے اس کو اچھی طرح کامیاب ہونے کے لیے آپ وظیفہ پڑھیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنی چھوٹی سی تقریر میں یا پھر چھوٹے سے خلاصے میں میں نے آپ کو خلاصہ کیا ہے کہ کس طرح شیطانی لوگ مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر گھس کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے خود نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، تو پلیز میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، کوئی بات ہے ہماری باتوں میں یا کسی اور کی باتوں میں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے +91-7022103963. آپ واٹس اپ کریے، پہلے میسیج کیجئے، بات چیت نہیں، میسیج کیجئے ہمیں پہلے. اللہم